أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سبحان الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک لوگ تنگ ہوتے رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پچھلے سبق میں یہ بیان تھا کہ کافر کافر ہیں، مومن مومن ہیں. یہ دو ضدیں ہیں، دونوں اکٹھی ہو کے نہیں چل سکتی. اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ میں مومنوں کی صفوں میں رہ کر کافروں سے بھی رابطہ رکھوں تو وہ کوئی مومن شومن نہیں، وہ قرآن کی زبان میں منافق ہے. مومن وہ ہے جس کا قلبی تعلق ایمان والوں سے ہو، کافروں سے کوئی تعلق نہ ہو جس سے مسلمانوں کو
نقصان پہنچے، مومنوں کو کوئی نقصان پہنچے. یہ ہے مومن، اور ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ان کافروں کے لیے لڑائی سے روکا جا سکتا ہے جو مومنوں سے لڑائی نہیں لڑتے. کافر ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گزارتے رہے. ہم مومن ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، گزارتے رہیں. لیکن اگر کافر مومنوں کو تنگ کریں، ان سے لڑائی کریں اور مطالبہ کریں کہ جو دین تم بیان کرتے ہو اس کو چھوڑو اور ہمارا پرانا دین اختیار کرو، اگر یہ نہیں تو پھر ہماری بستی چھوڑو. بستی کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، مالک بن بیٹھتے ہیں. ہماری بستی، اس کو چھوڑو، پھر نکلو یہاں سے. نہیں نکلنا تو ہم تمہیں اس جہان سے نکال دیں گے. جان کی دھمکیاں اور بستیوں سے نکلنے کا آرڈر. کچھ کافر جو ایسا کرنے والے ہیں ان سے تو کوئی رعایت نہیں. جب بھی اذن ہو جائے الہی تو ان سے قتال ہونا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. فتنہ تو مکانا ہے، یہ تو ایک فتنہ ہے نا ایمان والوں کے لیے، ایک مصیبت ہے. پھر تم اپنی جگہ جو کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کرتے رہیں، چلیے ٹھیک ہے. مگر یہ کہ تمہیں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ ہماری طرح کا گند نہیں اپنا لو گے. تو یہ تو پھر زیادتی ہے، ظاہر ہے. یہ تو آزمائش ہے، یہ تو فتنہ ہے مومنوں کے لیے. اب کیا کریں؟ وہ گھر چھوڑے کہ ایمان چھوڑے؟ اسے فتنہ کہتے ہیں. جب دو چیزیں ہم نے سامنے آ جائیں، جان بچائے کہ ایمان بچائے، یہ فتنہ بن جاتا ہے. تو فتنے کے متعلق تو حکم یہ ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. جب قتال چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، تو کافروں سے اس حد تک قتال کرو کہ وہ کسی فتنے کے قابل نہ رہ جائے، کوئی فتنہ نہ ڈال سکے، پھر دھمکیاں نہ دے سکیں. وہاں تک قتال ہونا چاہیے ان کا. اگر وہ چھیڑتے ہیں اور قتال خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہونا چاہیے. جو نہیں کرتے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. عورتیں چونکہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتی تھی اس زمانے میں، ان کو کچھ نہیں کہنا. مسجدوں کیا کہتا ہوں، گرجوں اور سوموں میں جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے، بوڑھے شوڑے، وہ کوئی حصہ نہیں لیتے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. سبحان اللہ. ایک امن پسندی مومن جو ہے، ایک امن پسندی اور ایک انصاف پسندی، یہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے. امن پسندی سے بھی اس کا امیج دوسرے لوگوں کے لیے اچھا بنے گا. امن پسند بندہ ہے، کسی نے زیادتی نہیں کرتا، ایک امیج اچھا جائے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ کو وحی کے ذریعے منافقوں کی اطلاع بھی ہو گئی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہے. سختی کا حکم بھی آیا، جتنی سختی جائز تھی اتنی کی بھی گئی. لیکن یہ کہ ان کو مارا جائے یا ان کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوا. وہیں پنپتے رہے، سازشیں کرتے رہتے تھے. جب رسول اللہ کے سامنے بات آتی تھی کہ یہ باز تو آتے نہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو ان کا علاج کریں، تو آپ فرماتے تھے کہ ایک باہر تأثر غلط جائے گا دوسری قوموں کو. یہ بات ہمارے متعلق کہی جائے گی کہ یہ تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو ان کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں. یہ تأثر اچھا نہیں جائے گا. ہمارا تأثر انصاف کا
اور امن کا رہنا چاہیے۔ اگر اس تاثر میں خرابی آئے گی تو پھر ہم لوگوں کے لیے جو ایمان کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے ہم، اگر ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو۔ امن پسندی کا اور جو اپنی صفوں میں ہے ان سے چشم پوشی کا، یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر تاثر خراب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رہنا چاہیے۔ پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا تھا کہ بدری صحابی جو کیا انہوں نے وہ بڑی مومنوں کے لیے نقصان کی بات تھی۔ حضرت عمر کو غصہ بھی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں، کیونکہ ایک مومن سے یہ توقع کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی کو حرکت کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں بھی آپ نے پھر ایسا تاثر دیا کہ یہ تو بدری صحابی ہے بھائی، بدریوں کو تو اللہ نے کہہ رکھا ہے قد غفرت لکم فاعملوا ما شئتم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو گے، معافی تمہاری پہلے ہو گئی۔ تو ان کو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک تاثر تھا جو بنایا جا رہا تھا مسلمانوں کے متعلق، اور یہ تاثر بنا رہنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک عام زندگی میں بھی اچھا انسان، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مرشد کریم کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت کی سختی سے، اس کے مزاج کی سختی سے ارد گرد والے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اس سے دور رہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو نرم طبیعت والا، انہوں پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے خرابی کی تھی اور چلو چھڈو سو پیچھے بیچارے نو کوئی ضرورت بن گئی ہوئے گی۔ جی ایک نرم مزاج ہے، اس کا رویہ نرم ہے، جن کے متعلق کوئی چھوٹی موٹی غلطی کا علم ہوتا ہے تو کوئی کاروائیاں نہیں ڈالتا، چلو جان دیو اللہ منو معاف کرے گا، منو رب کو معافیاں منگ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی جب یہ تاثر دینے لگ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی لگتا ہے تو کچھ کہتا نہیں، تو پھر لوگ اسے داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ایسا انجے بدھو یہ پتہ ہی کو نہیں لگتا، پتہ تو لگتا ہوتا پیا لیکن اپنا اپنا مزاج ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشد کریم فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے داؤ لگانے لگے وہ بندہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر داؤ لگانے کا موقع نہیں دینا چاہیے، یہ ایک دوسری ہدایت ہے۔ جی اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے معاملہ میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اس توقع پہ کہ میں کسی پہ سختی نہیں کروں گا تو پھر اللہ بھی مجھ پہ رحم کریں گے، وہ سختی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اپنا امیج مسلمانوں کو، تاثر جو لوگوں کے سامنے ہے وہ اچھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے متعلق ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جو لوگ اسلام میں کچھ رغبت بھی رکھتے ہیں وہ بھی نزدیک نہ آئے، بھاگ جائیں، اے تو بڑے ڈاڈے نے کسی کو چڑھتا ہی نہیں۔ جی یہ تاثر نہیں بننا چاہیے۔ یہ تھا پچھلا سبق۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو یاد ضروری بات ہے وہ یہ کہ ایسا کوئی تعلق کافروں سے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ سورت ختم یہاں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ یہ آخری آیت آئی پھر ایک یاد کرانے کے لیے جو اصلی بات ہے، اے ایمان والو کسی ایسی قوم سے دوستی مت بنانا
کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہو، ان کی کفر میں ضد اور قتال اور لڑائی کی وجہ سے ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سارے بیان میں جو چیز آئی ایک وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں اور پھر کافروں سے تعلق بنا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو قرآن منافق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے متعلق پورا دھیان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دین کی محنت کرنے والے اپنا تأثر تو غلط نہ کریں، لیکن خبردار رہیں، ہوشیار رہیں، اور یہ کوشش کرتے رہیں کہ ان کے دل دماغ میں تفریق ہونی چاہیے، یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے، پتہ ہونا چاہیے ان کو۔ اپنے دل دماغ میں یہ تفریق رکھے، جی، مومن مومن، منافق منافق۔ اس تفریق کا فائدہ یہ کہ مومنوں کی آپس میں محبت بڑھے گی، جی، اتحاد مضبوط ہوگا، کیونکہ جو اتحاد کو خراب کرنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ خراب کرنے والے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ لیکن جو سچے مومن ہیں ان کے لیے ایثار، قربانی، جی، قرضہ میرا دینا ہے، نہیں دے سکتا، چھڈو پیچھا کی لینے نے قرضے، مومن بندہ جان دے، جی، سبحان اللہ۔ خود بھی میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن دوسرا مومن، اسے جب تکلیف میں دیکھا تو اپنی تکلیف بھول کر اس کی تکلیف کا احساس کرنا، یہ ہے ایمان، ایک سچا ایمان۔ تأثر یہ جانا چاہیے کہ بڑے اچھے لوگ نے، سجنا نال بڑا نبھا کر دینے، اپنے آمد بڑا ایثار کر دینے، جی۔ سچے مسلمان صحابہ کرام، ان کی صفت قرآن مجید میں یہ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کی صفت ہے قرآن مجید میں، یہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود مشکل میں کیوں نہ ہو، تنگی کیوں نہ ہو، پھر بھی دوسرے کی ضرورت کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے ایک مومن میں، یہ فراخ دلی ہونی چاہیے، جتنا اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ آج جو چیز طاقت میں ہی نہیں، پھر تو وہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں لا تلحقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدقے ضرور کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے اثار ضرور کرو، لیکن اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، جی۔ اس ہلاکت میں ڈالنے کا ایک معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ صدقہ اتنا کرو کہ جس کے بعد تمہیں خود کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اگر وہاں تک بات چلی جائے کہ تمہیں پھر لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے تو وہ ہلاکت ہے۔ اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، اور مخلوق سے مانگنا تو ہلاکت ہے بابا، نہ غیرت رہتی ہے نہ عزت رہتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ تاثر ختم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے سے بڑا دلی تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، یہ تاثر جانا چاہیے باہر۔ سبحان اللہ، جی۔
جہاں بھی سچے مومن رہتے ہوں انہیں آج کا سبق جو اب سورت میں موضوع چل رہا ہے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن کے رہنا چاہیے. یہ ایک ضروری بات ہے. یہ اس سورت کی جو آج شروع ہوئی ہے اس میں یہ تلقین ہے ساری. جی بے نیازی نہیں، اپنی جگہ اپنی زندگی جو مست نو، اپنی زندگی جو مست ہے کافر ہے. مومن اپنی زندگی جو مست نہیں، ان کو مومن بھائیوں کی ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے اور وہ مومن بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بن کے رہنا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا مطلب ہے. ایک یہ آج کی صورت جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اس کے مومن ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے مومنوں سے دلی پیار کرتا ہے اور ان کے لیے ایثار کرتا ہے اور ان کے لیے مددگار بن کے زندگی گزارتا ہے. جی یہ ہے مومن ہونے کا معنی. جب عام مومنوں کے لیے ایثار کرنا ہے تو جو مومنوں کا سربراہ ہوگا اس کی توہین کریں گے پھر؟ نو، اس کی توہین کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایک عام مومن کی توہین بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے جائے کہ مومنوں کے سردار کی توہین ہونے لگو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک عام مومن کو تکلیف نہیں دینی ایک مومن نے، تو جو مومنوں کا سردار ہو اس کو تکلیف دینے لگے آپ، پھر کوئی مومن شومن نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومنوں کا بھی مددگار ہو، مومنوں کے سردار کا بھی تابع دار ہو. سبحان اللہ. اور تیسری چیز، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کا سچا عبادت گزار ہو. ایک دوسرے کا مددگار، اپنے نبی کا سچا تابع دار اور اپنے اللہ کا معبود کا سچا عبادت گزار. یہ ہے مومن. یہ بڑی 3 صفتیں اس پہ غالب ہونی چاہیے. جی اور ان سب کو اکٹھا کرے تو یہ ایک لفظ آ جاتا ہے، اپنے نبی کا سچا تابع دار. جو اپنے نبی کا تابع دار ہوگا وہ کیا اس نظریے کے مخالف کام کرے گا جو پیغمبر اس کا ساری زندگی سکھا رہا ہے لوگوں کو؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے نبی کی سچی تابع داری پہ. اسی لیے قرآن مجید میں قرآن کی بات ماننے پہ بھی تابع داری کا لفظ آتا ہے اور نبی کی بات ماننے پہ بھی تابع داری کا حکم آتا ہے. یہ تابع داری کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. حالانکہ بظاہر قرآن کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی دوسرا انسان ہے وہ جو آگے چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، نہیں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ کوئی مادی چیز نہیں قرآن، پھر بھی اس کی تابع داری کا لفظ ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. ہم نے شاہانہ انداز، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک. جی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں یہ کام کر سکتا. ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری. ہم جو کام کر دیں وہ ایسا نہیں ہوتا جو بندوں کو
دکھ دینے کے لیے ہو. نہیں نہیں، یہ کتاب ہم نے اتاری مبارک ان کی زندگیوں میں سراسر برکت ہی برکت. سبحان اللہ. جی برکتہ والی کتاب ہے. سبحان اللہ. برکتہ والا ذکر ہے. برکتہ والا ذکر کہنا اور برکتوں والی کتاب کہنا ذرا تھوڑا سا جو مجھے چاہیے، جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھ سے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا سا. جی ھذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے اتاری بڑی برکتوں والی ہے. جب کتاب کا لفظ آئے تو وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ سامنے آتا ہے. جی پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا. جی سبحان اللہ. کتاب میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو زندگی میں اپنانے کا، وہاں یہ چیز سامنے آتی ہے. تو ھذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری بڑی برکتوں والی ہے. فاتبعوا، اس کی تابع داری کرو. جو میں سنانے لگا تھا اصل کے تابع داری کا لفظ قرآن پہ بھی آتا ہے. اس کی تابع داری کرو. کتاب کی تابع داری، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھانا. اس کو سمجھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. تعلیم و تبلیغ اس کی یہ ہے. تعلیم میں جو قرآن کے الفاظ ہیں، نفس قرآن ہے، وہ بھی آ جاتا ہے. اور تبلیغ میں وہ روح، وہ ذکر، وہ بیان جو قرآن کرتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. تبلیغ کرنے والوں کو قرآن کا وہ مسئلہ بنیادی کہ معبود کاللہ اللہ، حاجت روا کاللہ، مشکل کشا کاللہ، حاضر و ناظر کاللہ، عالم الغیب کاللہ، مشکلیں آسان کرنے والا کاللہ. جی یہ وہ بنیادی بات ہے قرآن کی جو مجھے ماننی ہوتی ہے بحیثیت اس کے کتاب ہونے کے. اگر میں یہ مانوں گا تو میری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں. مبارک. اگر میں اس کو مان کر آگے پھیلاؤں گا تو میری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں. جی والد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، جب تذکرہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی اپنے ماضی کا، تو اس میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب فارغ ہوئے دورہ حدیث سے، جی جب مولوی بن جاتے ہیں، بندے مکمل ہو جاتے ہیں، تعلیم مکمل ہوتی ہے، نظام ایک نصاب مکمل ہوتا ہے. مولوی تو بن گیا جی اللہ والا بنے تھے، لیکن ظاہری لفظ مولوی کہا جاتا ہے جب وہ اس نصاب کو مکمل کر لیتا ہے. مانا تو مولوی کا اللہ والا، اللہ نال دوستی والا، اسے کہتے ہیں مولوی. سبحان اللہ. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد تھے علامہ انور شاہ صاحب، اللہ کی رحمتیں ہوں، ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کے تعلیم و تعلم پہ گزار کے بر صغیر پاک و ہند میں سچا اسلام متعارف کرایا. جی سبحان اللہ. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے ہمیں جب ہم فارغ ہوئے تو جو آخری خطاب کیا تھا، اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ شاہ صاحب ہر سال یہ جب مولوی فارغ ہوتے ہیں یہاں سے جانا ہوتا ہے ان کو، تو یہ خطاب کرتے ہیں اور یہ بات ضرور کہتے ہیں ہر جانے والوں کو فارغ ہو کر، اے علماء کرام قرآن کریم کی خدمت کرتے رہنا. سبحان اللہ. قرآن کریم کی خدمت کرتے رہنا.
جو اللہ کتوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ ایک یہ تاثر ہے نا عام، مولوی لوگ بیچارے ساری زندگی انجائی انہیں کچھ دیتا انہیں کچھ دیتا انہیں کچھ دیتا تو انہوں کا گزارا ہوتا ہے، جس لیے اوکھے ہو جاتے ہیں بےایمانی کرنے لگ پہ۔ جی اکثریت مولویوں کی جو بگڑی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، جو بگڑی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، ان کی اکثریت مولویوں اور پیروں کی دنیا کے کتے ہوتے ہیں اور ناجائز کمائی کرنے والے ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں اپنی کتاب کے اور اپنے دین کے، دنیا کے کتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک سچا استاد سبق پڑھاتا تھا جاتے ہوئے، بھوک کو نہ ڈریو، غلط تاثر جائے، میں تمہارا استاد تمہیں بتاتا ہوں، جو اللہ کتوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ قرآن کے خادموں کو بھی بھوکا نہیں مرنے دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے، فاتبعوا، اس کی تابع داری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ گویا کہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، قرآن کے اندر جو اس کا بیان ہے وہ ماننا سراسر برکت کو اپنی زندگی میں منتقل کرنا ہے، اور اگر اس کو زندگی میں منتقل کر لوں تو پھر اس کی مکمل تابع داری اسے خود سمجھنے کے بعد دوسروں کو پھیلانا، جب دوسروں کو عام سچا پھیلانے لگوں تو پھر میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ، قرآن کا بیان برکت اور قرآن کی تابع داری رحمت۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں اللہ رمضان کے مہینے کو جی حدیث میں آتا ہے 3 دھاکے ہیں، ان 3 دھاکوں کے تذکرے میں بھی آتا ہے پہلا دھاکہ اللہ کی رحمت کا۔ سبحان اللہ، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دھاکوں کی تقسیم کے علاوہ جب قرآن کا آپ تذکرہ کرتے تو فرمایا کرتے تھے آ گیا رمضان بھائی تیار ہو جاؤ، بڑی رحمتہ والا مہینہ ہے، رحمتہ لٹن کی تیاری کر لو، یہ کہا جا رہا ہوتا تھا۔ اتاکم شہر رمضان شہر الرحمۃ، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو۔ شہر المغفرہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا کہ یہ کتاب کی تابع داری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اس رحم کی تفسیر جو ہے اس میں ایک شعبہ یہ ہے کہ اگر اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ مانتے رہو گے، وہ پھیلاتے رہو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں میری رحمت خود بخود معاف کرتی رہے گی۔ جی سبحان اللہ۔ اسی لیے قیامت میں چلے جانے والے جہنم میں انسان جو جل رہے ہیں، ایک نہ ایک دن بہت سے جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی میں شرک نہیں تھا اور بہت بڑی خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، سزا تو بھگتنی ہے اپنی بدعملیوں کی، لیکن چونکہ شرک نہیں تھا ان کے دل میں کہیں نہ کہیں لا الہ الا اللہ موجود تھا۔
جی لفظ ہیں حدیث کے کہ جاؤ جن کے اندر کوئی لا الہ الا اللہ کا موجودگی ہے ان کو نکال لاؤ. نکالتے نکالتے بات یہاں تک آئی تھی آخر میں کہ جاؤ ان جہنمیوں کو بھی نکال لاؤ جن کی جبینیں وہ جو اللہ کے سامنے جھکتی تھی صدیوں وہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جہنم کی آگ ان اللہ کے سامنے جھکنے والی جبینوں کو جلا نہیں سکی. وہ جبینیں اب بھی بچی ہوئی ہیں، جاؤ دیکھو جا کے. صرف جبینیں نہیں، وہ گھٹنے جو سجدوں میں زمین پہ لگتے تھے، گھٹنوں کی وہ جگہ بھی آگ کے جلنے سے محفوظ ہے. وہ ہاتھ جو سجدے میں زمین پہ لگتے تھے، جی وہ ناک جو زمین پہ لگتی تھی، میں رگڑتا تھا نیواں بیٹھ کے، اللہ معافیاں دے دے. سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی سجدے کی دعا ہے جی. ایک تو مختصر سبحان ربی الاعلی، تو اچا ہے میں نیواں ہے، تیرے چ کمزوری کوئی نہیں، میں کمزوریاں دا پتلا ہاں، میں ہی غلطی کرنی ہے نا، کمزور جو ہویا میں، منو معاف کر دے. او دا معنی ہے بندا. لیکن سبحانک اللہم ربنا وبحمدک بعد میں سپیشل دعا اللہم اغفر لی، یہ کہہ کر پھر سر اٹھانا سجدے سے. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں ڈگ پے ہیں تیرے اگے یار، جو آکھے گا مناں گے، بس راضی ہو جاتے معافیاں دے دے. سبحان اللہ. سپردم بتو مایا خیش رہا، تو دانی حساب کم و بیش رہا. میرے کو تو ہے کچھ نہیں، آپو ڈگ پیاں تیرے سامنے آ کے. اے میرے ڈگن نو اگر وڈا بنا کے منو معافیاں دے دیں تو تیری مہربانی ہے. اینا ہی کر سکنا، اس تو اگے میں کی کراں، میں ڈگ پیاں تیرے. اللہ، یہ ہوتی ہے رحمت کی طلب. جب قرآن کو آپ بانٹنے لگتے ہیں تو اللہ سے رحمت کی طلب کرتے ہیں. یہ عمل ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کو ماننے کا مطلب اس کا وہ بنیادی بیان لا الہ الا اللہ، اسے ماننا. ایک دن رب کے پاس جانا ہے، جنت و دوزخ، اسے ماننا. اس کے پیغام کو اور قرآن کو لانے والے اس کے پیغمبر ہوتے ہیں، اسے ماننا. یہ سب چیزیں ماننے کی ہیں جو میں نے ماننی ہوتی ہیں. پھر ان ماننوں کے تقاضے ہیں. اگر وہ تقاضے پورے کرتا ہوں تو پھر میرا ماننا سچا، اگر پورے نہیں کرتا تو پھر میرا ماننا جھوٹا. جی میں اللہ نو منیا پوجا قبراں دی، میں اللہ نو منیا کمائی حرام دی. اللہ نو کی منی پھر جی حرام دی کمائی کر کے سدھا کر لگے تھے، یہ اللہ نو مننا. اللہ نو مننے کا معنی ہے کہ ایک ایک دانہ میرا اس کے قبضے میں، میری زندگی اس کی تحریر اور تقسیم سراسر، جن نے مرضی تعالی جیڑا دانا میرا مقدر نہیں منو نہیں مل سکتا. یہ ہے رب نو مننا. اگر یہ ماننا ہے تو پھر حرام کی کمائی کدھر آ گئی. سبحان اللہ. جی اگر یہ ماننا ہے تو پھر قبروں کی پوجا کہاں سے آ گئی. اگر یہ ماننا ہے تو چپ کر کے وقت گزارتے رہنا، کسی نو قرآن دسنا ہی نہ، سنانا ہی نہ، آگوں آپ کو سمجھ آ گیا. پھر چپ کر کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. جی اگر میں چپ کر کے رہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں منیا شنیا. جی سچائی تو اندر وہ طاقت بن جاتی ہے، حقانیت تو اندر وہ طاقت بن جاتی ہے جب اندر جاتی ہے تو پھر مجھے وہ چپ نہیں رہنے دیتی. جی
اسے حقانیت کہتے ہیں. بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق. یہ کیا ہوتا ہے؟ اندر جو حقانیت ہوتی ہے وہ نہیں چپ رہنے دیتی بابا. اسے کہتے ہیں کود پڑنا میدان میں. میں نہیں کودتا، کاروبار کر رہا ہوں، دکانیں چلا رہا ہوں، ملازمتیں کر رہا ہوں، رشتہ داریاں پال رہا ہوں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے. نہیں، اسے زندگی نہیں کہتے. میں اگر قرآن کو مانتا ہوں تو میری زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر جوڑ پہ، ہر توڑ پہ قرآن کے بیان کی حکمرانی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اس حکمرانی جو ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اتبعوہ. قرآن کے پیچھے پیچھے ٹرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جی. اور امریکہ دل دماغ جو بڑے ہیں نا لوگوں نے، بڑی وڈی تو حکومت ہے، اتنے جان والے بندے بس کیا کہنے. دولت ہی دولت ہونا کو. اللہ اللہ. جڑے بندے ایسے پڑھ پڑھ پیسے روڑ آخری منزل امریکہ ٹر جائیے تو بس پھر ٹھیک ہے، مگر نہ کچھ نہیں. انا للہ. اس سے نیچے اگر کوئی منزل ہے تو ملازمت وہاں مل جائے جتنے چھوٹے چنگے لا سکیے لوگوں نے. انا للہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جی. یہ مومن ہے جن سے اچھے کافر ثابت ہو رہے ہوں. نو. اللہ. اس صورت کا سبق یہ ہے کہ جو دعوے ہیں ان دعووں کے خلاف مت کیا کرو. یہ خلاصہ ہے صورت کا. پچھلی صورت میں تھا کہ چھپی یاری نہ بناؤ. اب اس کی وضاحت یہ آئی کہ کہتے مومنوں اور دوستیاں ادھر، جو کہتے اس کے الٹ مت کرو. اب ساری صورت اس انداز میں چلے گی. تمہاری مومنوں سے دوستی ہونی چاہیے، دشمنوں سے نہیں. جی. سچائی کا غلبہ زندگی پہ ایک مومن کی پہ اتنا ہونا چاہیے کہ سچائی کا لفظ اور سچائی کو بولنے سے اگر اس کا اپنا قد بھی چھوٹا ہوتا ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جی. سچائی کے اقرار سے، سچائی کے تذکرے سے اگر اپنا قد بھی چھوٹا ہوتا ہو تو اس سچائی کے اظہار سے رکنا نہیں ہے. سچائی باہر آنی چاہیے. اس کو روک کر رکھنے کی اجازت نہیں. لڑائی ہونا تو اگلی گل ہے نا، دشمنی پہنا تو اگلی گل ہے. اپنا قد چھوٹا ہوتا ہو. سبحان اللہ. چنانچہ یہ جو آخری بات ہے سچائی کی، یہ بھی سبق میں آئے گی اور شروع یہاں سے بات ہوگی. جو کہتے ہو تو پاس کریا کرو ہے لوگوں. اور ایمان کے دعوے دارو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اس کا پاس رکھا کرو، اپنے عمل سے اس کی مخالفت نہیں کرنی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں، زمین دیاں ساریاں مخلوقاں نے اقرار کیتا ہے کہ جس ذات کی کوئی کمزوری کوئی نہیں، وہ کلی اللہ دی ذات ہے. سبحان اللہ. جی. او ایمان والے ہو، تسی بھی اپنے آپ نو مومن کہندے ہو.
کائنات دی چیز بھی اپنے آپ نو دعائیاں پڑھدیاں رہندیاں نے اپنی زبان جڑی تسی نہیں سمجھ دے وہ زبان ہے وہ سبحان اللہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. یہ صافات پہ بیان ہوا تھا پچھلے درسوں میں. پرندے، جانور، درندے، فرشتے، چاند، سورج، ستارے، سارے کے سارے یہ دعائیاں دیتے ہیں. طاقت والی ذات کلی، باقی سب کمزور. جی آسان لفظوں میں معنی کروں تو جب رب کو کی تسبیح کریں تو ہم اقرار کرتے ہیں میرے تو بڑا کمزور کوئی نہیں ہوں اللہ سونا تے تیرے تو بڑا تگڑا کوئی نہیں ہوں اللہ. بس یہ میرے تو بڑا کمزور کوئی نہیں تے میں رحمت اللہ طلبگار تو یہ تیرے تو تگڑا کوئی نہیں تو پھر تنوں کی یہ معافیاں دے سڑ پھر بھی تو پھڑ سکنا ہے نا. میں بگاڑ کراں گا کچھ دے، میں خرابی کراں گا تو پھڑ تے پھر بھی سکنا ہے. ایک باری تو معافیاں دے من. سبحان اللہ سبح للہ. آسمان و زمین میں جتنی مخلوقیں ہیں سب تسبیح. وہ اگر سب تسبیح کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں اس تسبیح کی عملاً کوئی مخالفت نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں سراسر میں نے ان کی جبلت میں رکھا ہے اور اس کرنے سے روکا نہیں ان کو، وہ تب کر رہے ہیں. جی میں اگر روک دیتا کہ میری یہ تسبیحیں کر دے ہو تو شیرو چھوٹے جانوروں پھڑ پھڑ کے کمینے ہو کھایا نہ کرو. نہیں، ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. وہ بھیڑیو لوگوں دیا بکریاں پالیا نہ کرو، اور سورو دوجیاں دی سورنیاں دی عزت نہ لٹیا کرو. ایسا کوئی نہیں میں نے حکم دیا. منو اینا ہی انہوں دی طرفوں کافی ہے. وہ کہتے رہتے ہیں تو ہی تو، اسی کچھ نہیں. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ان کو میں نے آگے کوئی حکم نہیں دیا. جی جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی مخالفت وہ نو جان بوجھ کر کریں نفی کرنے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں. لہذا ایمان والو اگر تم بھی کہتے ہو ہم نے اللہ کو مانا تو پھر کسی عمل میں اس بات کی مخالفت نہیں آنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کے دعوے دارو، لم تقولون ما لا تفعلون. او زبان جو کلمے کیوں کٹتے ہو جی جنہوں نے عملہ وچ پورا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اسی مومن تو یاری کافر نال، یہ تو الٹ گل ہے. عمل کچھ تے کہنا کچھ. جی اسی مومن تے قرآن چھڑ کے جھوٹیاں روایتاں تے دین دی بنیاد، یہ تو الٹ ہے. قرآن کہتا ہے ساری زندگی کسی موئے نو بلاندے رہو انہیں ککھ نہیں جو سننا. جی جی کسی مولوی نے کو سنا دیتی کمزور روایت، لوگ خوش ہو جان گے. میں اسے نو پلے بن لیا، جفا مار لیا، موئے سنتے نے جی، موئے سنتے نے جی، موئے سنتے نے جی. علماء حق دعائی ڈالتے رہے کہ کسی حدیث کا کوئی معنی نہیں کہ مردے سنتے نے. یہ معنی پہ غلط کر دے دے مولوی. عربی یہ تو انہوں کی پتہ ہے کی مطلب ہے. ایک غلط معنی کر کے تو انہوں مردیوں دے سننے دے پاسے لاندے جائے. کسی حدیث قرآن دی مخالفت کوئی نہیں جائے. وہ حدیث کیسے ہوئی جس میں قرآن کی مخالفت ہو؟
وہ میری تیری بات تو کمزور مومن کی ہو سکتی ہے، نبی کے منہ سے ایسی بات نہیں نکل سکتی۔ سبحان سبحان اللہ، لم تقولون ما لا تفعلون۔ کہہ دیو اسی مومن ہاں تے نمازاں پڑھتے ہی کوئی نہیں، کھوتے ہو جی؟ یہ مومن ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نماز نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی؟ یہ مومن ہے؟ رسماں رواجاں تے لکھاں روپے روڑ چھڑ دیو تے زکات دینے موت واقع ہوندی جے۔ قرآن کا حکم تو ہے آت الزکاۃ، ہندوؤں دی رسماں پوریاں کرنیاں، یہ قرآن کے حکم کی مخالفت ہے۔ لم تقولون ما لا، کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو مومن؟ یہ گوملن مومن بننا نہیں تھے، قرآن چھڑ کے، اللہ دے حکم چھڑ کے، نبی دی سنت چھڑ کے، صحابہ دا طریق چھڑ کے، سچے مسلمانوں دا۔ میرے مرشد سے ساری زندگی میں اس بات کا شائبہ تک غلط روایت بھی نہیں ملتی کہ کبھی میرے مرشد نے مرنے والوں کے کل کیے ہوں، تیجے کیے ہوں، ساتے کیے ہوں، چالیے کیے ہوں۔ کسی صحابی کی زندگی میں نہیں ملتا۔ 1,00,000 صحابی، 1,00,000 صحابی، والد صاحب کہا کرتے تھے پوری صدی کوئی نہ کوئی صحابی بعد ہی موجود رہے ہے۔ 1,00,000 صحابی، اس میں سے کوئی ایک صحابی یہ کہہ دے کہ مردے سنتے ہیں، عنایت اللہ مان لے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ضیاء اللہ کہتا ہے کوئی ایک صحابی کل نہیں کرتا تھا، کوئی ایک صحابی نے ساتے کا عمل کیا ہو، کسی ایک صحابی نے 40واں کیا ہو، نہیں، سارے 5 وقت دیا نمازاں پڑھتے سن، سارے زکاتاں دیندے سن، سارے قرآن دیا تلاوتاں کرتے سن، تے قرآن دے ایک ایک حرف دے مبلغ بن جاتے سن، ایک ایک نقطے دی اپنے عملہ نال حفاظت کرتے سن۔ کیسے مومن ہے یہ دنیا میں؟ لم تقولون ما لا تفعلون۔ جی جی، اے جھوٹیاں روایتاں تے گپوڑے ایک نواں دین بنا لیندے ہو، یہ کیا؟ سن لو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب کی سب سے بڑی ناراضگی کی بات یہ ہے جی، کئی گلا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کہ چھوٹی ناراضگی، کہ بڑی ناراضگی، لیکن سب سے بڑی ناراضگی کبر مقتن، کبر کبیر کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کبر مقتن، جی غصے میں، ناراضگی میں جو بڑی بات ہے اللہ کے ہاں وہ یہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، دعوے ہو کر دیو جڑے کو کر دے کوئی نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، 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 اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا شفاء کاملا عاجلا وحسن عبادتک، حسن بیان کتابک و سنت نبیک، حسن العمل و حسن القول و حسن النیہ، اللہم حب لنا
اللہم ہب لنا اللہم ہب لنا حسن عبادتک، اللہم ہب لنا حسن بیان کتابک، اللہم ہب لنا حسن الصوم فی رمضان وفی غیر رمضان، اللہم ہب لنا حسن تلاوت کتابک فی رمضان وفی غیر رمضان، اللہم ہب لنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا۔ اللہ سانو سچے روزے دار بڑا جنہاں نو ایک ایک عمل دا تو 70 گناہ کم از کم اجر دینا ہے۔ وقت جنہیں مرضی دے، تیرے کول کوئی کمیاں تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ سانو سچے قرآن سننے والا تے بیان کرنے والا بڑا، جنہاں دے بیانات تے جنہاں دے قرآناں تے تو راضی ہو کے انہاں دیاں دعاواں دا منتظر بن جانا ہے۔ اپنی رحمتہ کر میرا اللہ، اپنی رحمتہ کر میرا اللہ، سانو مقبول دعاواں دی دولت نال مالا مال کر، سانو عملاں دی چھوٹی عملاں دی وڈی قبولیت دے کے سانو قبولیت دیاں دولتاں نال مالا مال کر، اپنی رحمت فرما، سانو سوڑیاں قرآن دیاں تلاوتاں انج دیاں دے سبحان اللہ کہ فرشتے بھی آسمانہ تو وہ تلاوتاں آ کے سڑن لگ پین۔ اپنی رحمتہ کر، اپنی رحمتہ کر، اپنی رحمتہ کر، ساڈے اس ملک دی بھی حفاظت فرما، اج کل دے مسلمانوں نو بھی سچا مسلمان بنا، پوری دنیا دے مسلمانوں نو سچا مسلمان بنا کے اللہ انہوں نے ایک طاقت بڑھن دی توفیق عنایت فرما۔ سانو وہ مسلمان تے مومن بنا جنہاں دا نام لے کے بھی کافر ڈردے ہون، جنہاں دی اکھاں ڈال کے گل نہ کر سکدے ہون۔ اپنی رحمتہ نال سانو مجاہد بنا جڑے خطرے وچ پے جان تے انہاں نو بچان واسطے تو فرشتے بھیج دینا اپنے۔ رحم کر دے میرا اللہ، رحم کر دے میرا اللہ۔ اس رمضان وچ جنگ بدر جتوائی سی سانو، اسی انہاں انعاماں دے قابل تے نہیں، پھر بھی انج دی جنگ تے جتوائی دے روزیاں کہ جدے نال اس زمانے دا کفر تے ساڈے کول ڈر لگ پے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا تب علینا نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا